دیندارو، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خداوند برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیندارو، جب کبھی بھی ہم روحانی مجلس میں شامل ہوتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم روح کے بارے میں، روحانی زندگی کے بارے میں، موت کے بارے میں، موت کے بعد جو ہماری زندگی ہے اس کے بارے میں ہم کچھ بات کریں۔ آپ جماعت کو یاد ہوگا اس سے پہلے بہت سارے وعظوں میں موت کے حوالے سے ایک عنوان پہ ہم نے بات کی تھی، جس میں سینکڑوں ایسے لوگوں پر تجربہ کیا گیا تھا اور ایسے لوگوں کا انٹرویو لیا گیا تھا جو کسی حادثے کی وجہ سے یا دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے مر گئے تھے، جن کو ڈاکٹر نے مردہ قرار دے دیا تھا، اور پھر ان کو یا تو زندہ کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ زندہ ہو گئے، یا خود بخود کسی طرح سے وہ زندہ ہو گئے۔ اور یہ جو ان کی موت کی مدت ہے وہ چند منٹ سے لے کر کئی گھنٹوں تک، مطلب ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کو مردہ قرار دے دیا گیا اور مورچری میں، مردہ خانے میں ان کو ڈال دیا گیا کہ بھئی کل صبح ان کو دفن کیا جائے گا، مگر مردہ خانے میں وہ پھر زندہ ہو جاتے یا ان میں جان آ جاتی ہے، یا کسی بھی وجہ سے شاید غلط طریقے سے ان کو مردہ قرار دے دیا گیا تھا۔ تو ایسے بہت سے لوگوں پر تجربات کیے گئے، ان کا بہت ہی سائنٹیفک طریقے سے انٹرویو لیا گیا کہ وہ جو لمحات ان پہ گزرے ہیں کہ جن میں ان کو مردہ قرار دیا گیا تھا، اس دوران ان پہ کیا، اور ان لوگوں نے اس کے بارے میں جو احوال بتائے، اس پہ بہت ساری کتابیں شائع ہوئی ہے۔ لائف آفٹر لائف ہے ریمنڈ مودی کی، اور انہیں کی دوسری کتاب ریفلیکشنز آن لائف آفٹر لائف ہے، اور چند ایسی کتابیں ہیں، اور اس سے پہلے جو وائزز ہوئے ہیں ان کی ریکارڈنگ میں آپ کو ان کے ریفرنسز ملیں گے۔ اور اب جو یہ ایکٹیویٹی ہے، یہ تجربہ ہے، یہ دنیا بھر میں ایک اسکول کے طور پر، ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ وجود میں آ چکا ہے، جن کو NDE کا نام دیا جاتا ہے، نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس، یعنی موت یا موت سے قریب حالت کا تجربہ۔ اور اس پہ بہت زیادہ مٹیریل اور بہت زیادہ مواد جو ہے آج دنیا بھر میں موجود ہے۔ تو آج ہم اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں، میں صرف اس سے ایک رابطہ، ایک لنک قائم کر رہا ہوں۔ آج ہم ایک سٹیپ اور آگے جائیں گے، یا یوں کہیے کہ جس طرح وقتی طور پر ٹیمپرریلی جس طرح لوگوں کو مردہ قرار دے دیا گیا تھا، اور ان کے بارے میں، ان کے ذریعے سے روحانی دنیا کے بارے میں جو باتیں معلوم کی گئی، جسے ہم کہتے ہیں کہ دوسری دنیا اور دوسری دنیا کی زندگی کو دیکھنے کے لیے ایک چھوٹی سی کھڑکی یا چھوٹا سا ایک ہول ہے، جس سے کچھ لوگوں نے دیکھا کہ اس دنیا میں کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور کھڑکی ہے، ایک اور دروازہ ہے۔ ویسے ہمارے پاس بزرگوں کی تعلیمات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ہمارے ائمہ علیہم السلام کی تعلیمات ہیں، اور یہ سب ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کی بنیادیں ہیں۔ اور جب دیگر تجربات کی باتیں بھی ہمارے ان عقیدوں کو سپورٹ کرتی ہیں تو ہمیں اور زیادہ مضبوطی ملتی ہے اور زیادہ تقویت ملتی ہے۔ تو آج جس حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ سماج کے اندر، خاص طور پہ مغربی دنیا کے اندر، کچھ ایسے ایکسپرٹس یا کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو میڈیمز کے نام سے جانے جاتے ہیں، جن کو یا تو قدرتی طور پہ کوئی بخشش ہوتی ہے،
جو یا اپنی محنت سے یا اپنی روحانی اور اپنی عقلی صلاحیتوں کو بڑھا کر وہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ وہ کسی روح کو بلا کر اس کے ساتھ بات چیت کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کہیں گے یہ تجربات ہماری سوسائٹی میں یہاں کیوں نہیں ہوتے؟ دیکھیے، دنیا میں کوئی بھی تجربہ اور کوئی بھی اسٹڈی کرنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جن ممالک کے پاس اپنے روزمرہ کے مسائل کے حل کرنے کے ہی وسائل نہیں ہوتے، وہ ان چیزوں پر وسائل صرف نہیں کرتے۔ تو جن ممالک کے پاس وسائل ہیں کہ جو ایسی ریسرچ اور ایسی اسٹڈیز کے لیے وسائل ریسورسز فراہم کرتے ہیں، وہاں اس کام کو آگے بڑھانے کا موقع ملتا ہے۔ تو آج اس حوالے سے ہم صرف یہ دیکھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ لوگ جو روحوں سے بات چیت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ باتیں جس طرح ٹیمپرریلی مرنے والوں پر جو تجربات کیا گیا، میں نے اس کے لیے سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کا ذکر کیا کہ یہ محض انہوں نے بول دیا ہم نے مان لیا، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایک شخص کو مردہ قرار دیا گیا ہے اور وہ پھر زندہ ہو کر اس مردگی کی حالت میں یہ بتاتا ہے کہ تم نے میرے بارے میں یہ کہا تھا اور تم نے میرے بارے میں یہ سوچا تھا اور یہاں یہ ہوا تھا، تم یہ سوچ رہے تھے، تم نے یہ خیال کیا تھا، اور وہ شخص کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوا تھا، میں نے یہ سوچا تھا، کسی نے زبان سے کچھ نہیں کہا تھا۔ اس کو کہتے ہیں کوروبوریشن، کہ جو باتیں کہی گئی ہیں وہ سچ ثابت ہوتی ہے کہ جو ان کو ریسرچ کرتے ہیں ان کے سامنے۔ بالکل اسی طریقے سے وہ لوگ جو روح سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اگر کوئی فیملی ممبر جاتا ہے اور کہتا ہے بھئی میرے خاندان میں فلان شخص گزر گیا ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں، کیا آپ ان کو بلا سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں؟ اچھا، بلانے کی بہت سارے وجوہات ہوتی ہے، کوئی معافی مانگنے کے لیے بلانا چاہتے ہیں، کوئی صرف اس بات کو یقین کرنے کے لیے بلانا چاہتے ہیں کہ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ میری گزری ہوئی میرے فیملی کے ممبر روح زندہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ اور جب وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو اپنے فیملی کے بارے میں وہ ایسی باتیں بتاتے ہیں جو صرف اس شخص کو معلوم ہے جو اس کی گزارش کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ کوربوریشن ہوتا ہے کہ ہاں، سوائے مجھے اور میری ماں یا میرے باپ یا میرا شوہر یا میری بیوی، اس کے علاوہ کسی کو یہ بات نہیں معلوم یہ میڈیم کے زبان سے یہ باتیں کیسے نکلتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں، روحوں کا وجود مرنے کے بعد بھی رہتا ہے۔ تو ایک میڈیم کے کچھ تجربات کی آج ہم بات کریں گے، جس میں بہت سارے ایریاز ہم شامل کریں گے۔ ایک آتھر ہے جیمز وین پراگ، جیمز وین پراگ ان کا نام ہے۔ ان کی 2 کتابوں کا آج ہم ذکر کریں گے، ایک ہے ٹاکنگ ٹو ہیون اور دوسرا ہے ریچنگ ٹو ہیون۔ ٹاکنگ ٹو ہیون، ریچنگ ٹو ہیون، یعنی ہم دوسری دنیا کو پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسری دنیا کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں ہزاروں روحوں کے ساتھ اس نے جو بات چیت کی ہے، اس کے نتیجے میں کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ جس سے ہمیں مدد مل سکتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں سے وہ چیزیں سامنے آتی ہیں جو ہمارے اپنے عقیدے اور ہماری اپنی تشریح کو اور ہماری اپنی تعلیم کو سپورٹ ملتا ہے، اس کو وہ کنفرم ہوتا ہے کہ جو ہم عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں، جس سے ہمیں دوسری دنیا کی زندگی کے بارے میں کچھ سمجھنے اور کچھ جاننے کے بارے میں مدد ملتی ہے۔ سب سے پہلے چھوٹی سی بات، تھوڑی سی بات ہم یہ کریں، موت کیا ہے؟ موت ہماری زندگی کا ایک سفر ہے اور یہ ہماری واپسی کا ایک سفر ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس مرحلے سے گزرنا ہے، جس کے لیے ہر شخص کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، کیونکہ یہ کسی وارننگ کے ساتھ نہیں آتا۔ موت کا اپنا وقت ہوتا ہے تو موت آ جاتی ہے، اور ہر شخص کو اپنے اندر ہمیشہ اس بات کی تیاری رکھنی چاہیے کہ کسی بھی وقت میرا اس دنیا سے رابطہ منقطع ہو سکتا ہے اور ہم دوسری دنیا میں داخل ہو جائیں گے۔ اور یہ ایک ایسا پروسیس ہے کہ جس سے گزر کے
ہم دوسری دنیا میں داخل ہوتے ہیں. جس طرح اس دنیا میں داخل ہونے کا ہمارا ایک پروسیس ہوتا ہے نا، ہم اچانک دنیا میں نمودار نہیں ہو جاتے ہیں. اس دنیا میں دو انسانوں کے ملنے کی وجہ سے ایک پروسیس شروع ہوتا ہے جس سے ہمارا جسم بننا شروع کرتا ہے. ایک لمحہ گزرنے کے بعد، کچھ وقت گزرنے کے بعد اس میں ہماری روح کا داخل ہونے کا عمل شروع ہوتا ہے. ایک عمل پورا ہونے کے بعد دنیا میں ہم ایک جسم کے طور پہ نمودار ہوتے ہیں، اور پھر رفتہ رفتہ ہماری عقل ڈیولپ ہوتی ہے. یہ ایک پورا طریقہ کار ہے، یہ ایک پروسیس ہے. بالکل اسی طریقے سے موت ایک پروسیس ہے کہ جس سے گزر کر ہم ایک زندگی کے ایک لیول سے، زندگی کے ایک مرحلے سے ہم دوسرے مرحلے کے اندر داخل ہوتے ہیں. کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ ایٹ دیٹ وی آر اویئر that we are more than just our physical bodies. کم از کم موت کے وقت ہمیں یہ ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ ہم صرف جسم نہیں ہے، ہم صرف یہ مادی باڈی نہیں ہے، اس جسم سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہم کچھ چیز ہیں. لوگ پوچھتے ہیں جی مرنے کے وقت کیا ہوتا ہے؟ مرنا کیا ہے؟ یہ موت کیا ہے؟ یہ مرتے وقت کیا ہوتا ہے؟ یہ ہر ایک کا اپنا تجربہ ہے. جس طرح ہماری ہر ایک کی اپنی اپنی زندگی ہے، کسی کی بھی زندگی دوسرے انسان کی زندگی جیسی نہیں ہے. ہر انسان کی اپنی ایک دنیا ہے. بالکل اسی طریقے سے موت کا بھی ہر انسان کا اپنا ایک تجربہ ہوتا ہے. اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ موت کے وقت ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے، کیونکہ ممکن ہے جو کسی کے ساتھ ہوا وہ کسی دوسرے کے ساتھ نہ ہو. اس لیے کوئی بھی جنرل سٹیٹمنٹ دینا کہ موت کے وقت ایسا ہوتا ہے یہ ممکن نہیں ہے. موت سے انسان کیوں ڈرتا ہے؟ موت سے انسان کیوں ڈرتا ہے؟ دوسری چند باتوں کے علاوہ سب سے اہم بات موت سے ڈرنے کی یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک انجان سا تجربہ ہے. یہ ہمارے لیے ایک اننون ایکسپیرینس ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں اس سے گزرنا ہے، اور پھر یہ نہیں معلوم کہ یہ کیسا ہوگا ہمارے ساتھ. اس لیے ہم ہمیشہ خوف زدہ رہتے ہیں. اور اس خوف زدہ ہونے کا ایک اور عنصر یہ بھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں موت سے ہم ختم ہو جاتے ہیں، موت سے ہمارا وجود ختم ہو جاتا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے موت سے صرف ہمارے یہ جسم کا جو ایک ٹائم تھا، یہ جسم اپنا وجود شروع کرتا ہے، بڑھتا ہے، ایکسپانڈ ہوتا ہے، اس کی عمر ہوتی ہے. عمر ختم ہونے کے بعد یہ جسم کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے، تو روح اس جسم کو چھوڑ کر آگے نکل جاتی ہے. بس یہ پروسیس ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ختم ہو جاتے ہیں. ہم ختم نہیں ہوتے ہیں. موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی. موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی ہے. یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. کہ جو غافل ہے، انجان ہے، نادان ہے، علم نہیں رکھتے، وہ سمجھتے ہیں موت سے زندگی ختم ہو جاتی ہے. کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. موت ایک زندگی کی شام اور دوسری زندگی کی صبح ہے. موت ہماری اس زندگی، مادی زندگی کی شام، اور ہماری ابدی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کی صبح ہے. یہ محض ایک عمل ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ موت اٹ سیلف مشکل نہیں ہے. ڈیتھ از ایزی. موت جو ہے وہ آسان ہے، مرنا مشکل ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ موت کے ساتھ پرابلم نہیں ہے، مرنے کے ساتھ پرابلم ہے. موت مشکل نہیں ہے. موت تو یوں آتی ہے، ہمیں الگ کر کے چلی جاتی ہے. مگر وہ جو رفتہ رفتہ، لمحہ لمحہ، گھڑی گھڑی، سیکنڈ سیکنڈ جو ہم مرتے رہتے ہیں، وہ مرنے کا پروسیس اٹ سیلف ڈیفیکلٹ ہے. یعنی ہمارے یہ زندگی اور وہ زندگی، اس کے درمیان موت ایک عمل ہے. وہ موت خود مشکل نہیں ہے، ہاں اس میں سے جو گزرنے کا عمل ہے وہ مشکل ہے. کسی نے کہا زندگی بڑی حسین ہے، موت بہت پیسفل ہے. لائف از پلیزنٹ، ڈیتھ از پیسفل. It is only the time in between which is difficult.
जिंदगी बहुत हसीन है, मरना बहुत पुरसुकून है, मगर इन दोनों के दरमियान का टाइम जो है ना वो सबसे खराब है, जिसमें हर इंसान परेशान रहता है, मुश्किलात में मुब्तला रहता है। तो मौत से इंसान का खात्मा नहीं होता, बल्कि एक नई जिंदगी का आगाज होता है, और ये एक कुदरत का प्रोसेस है। और याद रखिए, हम जिस दिन दुनिया में पैदा हुए हैं, हमारे मौत का प्रोसेस तो शुरू हो जाता है। इसलिए साइंसदान और जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल साइंस है, वो हमें बताती है कि हम तो हमेशा मरते रहते हैं, हम तो हर लम्हा हर घड़ी मरते रहते हैं। हम पैदा होते हैं और मरते हैं, हमारे जिस्म के सेल्स हैं, खुलियात हैं, मरते हैं, नए सेल्स पैदा होते हैं, हमारे पुराने सेल्स मरते रहते हैं, नए सेल्स पैदा होते हैं। अगरचे हमें ऐसा लगता है कि 40-50 साल से मैं दुनिया में जिंदा हूँ, मगर उस 40-50 साल के दौरान मेरे असल जिस्म का कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि पुरानी चीज़ें मरती रहती है और हमारे वजूद में नई चीज़ें आती रहती है। इस तरह कहते हैं कि मौत का प्रोसेस तो हमारे साथ जारी ही रहता है, ये कोई नई चीज़ हमारे साथ नहीं है। इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला का ये भी फरमान है कि अल्लाह हर रोज़ हमें मारता है, अल्लाह हर रोज़ हमें मौत देता है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला का फरमान है कि अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा। अल्लाह ताला नफ्सों को उनकी मौत के वक्त फौत कर देता है, ले लेता है, मार डालता है, और जो मरते नहीं हैं उनको अल्लाह ताला नींद में मार देता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान जब सोता है हर रोज तो ये उसकी मौत होती है, अल्लाह उसे मार देता है। फिर आगे फरमाता है कि फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत, उस नींद के दौरान जिन जिन की मौत जो है वो वाक़ई हो चुकी होती है, कन्फर्म हो चुकी होती है, अल्लाह उनको रोक लेता है, और वह युरसिल उखरा इला अजल मुसम्मा, बाकी जिनकी मौत नहीं हुई होती है उनको कुछ टाइम के लिए वापस भेज देता है। तो हम जब रात को सोते हैं और नींद में जाते हैं, समझिए हम मरे हैं। जब हम नींद से फिर उठते हैं तो समझिए हम जिंदा हुए हैं। तो नींद में जाना और नींद से उठना कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता हमको ना, कोई तकलीफ तो नहीं होती है। अल्लाह ताला इसी को मौत का नाम देता है। मौत को सिर्फ अल्लाह एक टेस्ट का नाम देता है, जायका, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। ये एक तजुर्बा है, ये एक टेस्ट है जिसमें से हम में से हर एक गुजरता है। जब हमारी मौत वाक़ई होती है तो हम जानते हैं इंसान की रूह का जिस्म से अलग होने के कई तरीके हैं, और रूहों ने जो अंडरस्टैंडिंग, जो समझ कम्युनिकेट की है, उसमें एक बात यह है कि इंसान की मौत किस तरह होती है वो भी बहुत अहम होती है उस रूह के लिए। ये बात हमारी रूह का जिस्म से अलग होने का एक तरीका नेचुरल है, कुदरती है। कुदरती तरीका क्या है? एक इंसान की उम्र की एक हद होती है, वो उम्र जब पूरी होने लगती है तो रूह हमारे जिस्म का साथ छोड़ देती है, और उसमें मरने वाला खुद भी तैयार होता है, मरने वाले के अहले ख़ानदान भी तैयार होते हैं, और हर लिहाज से उसमें किसी किस्म का सिवाय के हमारे अटैचमेंट की वजह से थोड़ी दुख और तकलीफ के कोई ऐसे सदमे वाली बात नहीं होती है। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, आप जानते हैं इंसान की एक अजीब सी सूरत हाल है। हम जब पैदा होते हैं, पैदा होने से लेके और हमारे दरमियानी उम्र तक, समझ लीजिए 40 साल तक हम फैलते जाते हैं। हमारी जिंदगी की यूं समझिए दोपहर, हमारी जिंदगी की जो दोपहर है वो हमारी 40 साल की उम्र है। उसके बाद हमारा सूरज ढलना शुरू करता है, 70, 75, 80, शाम हो जाती है। सुबह की लाइफ अलग होती है, शाम की लाइफ अलग होती है। तो इंसान फैलता है और सुकड़ता है। हम जवानी में अपने आप को एक्सपांड करते हैं, दरमियानी उम्र के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता अपने काम काज कम से कम करते करते अपनी लाइफ को बहुत महदूद कर डालते हैं। कुदरती बात, आप नहीं चाहेंगे तो भी ऐसा हो जाता है, बल्कि ऐसा करना चाहिए। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो वो इंसान खुद अपने आप को दूसरी दुनिया के वास्ते तैयार करता है,
یا تیار پاتا ہے، تو اس کی ہماری سمجھ عمر کے ساتھ دوسری دنیا کے بارے میں، موت کے بارے میں بہتر سے بہتر ہوتی رہتی ہے۔ ایسے لوگ دوسری دنیا کے بارے میں اینکشس رہتے ہیں، زیادہ مشتاق رہتے ہیں۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو، بزرگوں کو کہتا ہوا سنا ہوگا، بس اب دنیا میں جی نہیں لگتا، بس مولا کب مجھے اٹھا لے۔ مطلب وہ زیادہ بے چین ہوتے ہیں جانے کے لیے بجائے کہ اس دنیا میں رہنے کے لیے، کیونکہ انہیں اب دوسری دنیا سے گویا ایک طرف سے بلاوا آ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بزرگ اپنی بڑی عمر میں جا کر اپنی فیملی کے گزرے ہوئے لوگوں کو بہت یاد کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بہت بات کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو ویلکم کر رہے ہوتے ہیں، بلا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری دنیا کے ایک طرح سمجھے کچھ فلیشز ان کو نظر آتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں وہ اچانک کچھ لوگ آخری عمر میں بیمار ہوتے ہیں، بے ہوشی کے عالم میں ہوتے ہیں، اور اچانک اٹھ کے کہتے میں بڑی اچھی جگہ پہ تھا، بہت پیاری جگہ پہ تھا، میں وہاں سے آنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ روح کی وہ حالت ہوتی ہے جو دوسری دنیا اور اس دنیا کے درمیان کی وہ حالت ہوتی ہے۔ تو ہماری جو نیچرل ڈیتھ ہے، ہماری جو قدرتی موت ہے، اس میں ہماری روح آہستہ 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 ہمارے وجود سے باہر نکلتی ہے۔ جس طرح ہماری روح آہستہ آہستہ ہمارے وجود میں داخل ہوتی ہے۔ ہم ماں کے پیٹ میں ایک ہی دن میں پیدا نہیں ہوتے، خدا نے ایک اس میں عمر دی ہے، ایک ٹائم دیا ہے جس میں آہستہ آہستہ ہمارا وجود بنتا ہے۔ اسی طرح مرتے ہوئے بھی ہماری روح ہمارے جسم سے آہستہ 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 الگ ہوتی ہے، اور جو نیچرل پروسیس سے جاتے ہیں وہ اچھی طرح اپنے آپ کو تیار پاتے ہیں۔ اور تقریباً تمام روحوں نے یہ بات کی کہ جب ہم دنیا سے جاتے ہیں تو ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے جن لوگوں سے ہم پیار کرتے ہیں، ہمارے اہل خاندان، فیملی، رشتہ دار، وہ ہمیشہ ویلکم کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے آتے ہیں۔ جن کا جیسا مذہبی عقیدہ ہے، وہ مذہبی رہنما، وہ خواہ پیر ہے یا پیغمبر ہے، جن سے ان کی محبت ہے، وہ ان کو ویلکم کرنے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے آپ سے ریکویسٹ کی، یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے کہ قیامت میں آپ کے ساتھ اٹھایا جاؤں، میرا حشر آپ کے ساتھ ہو، میں آپ کے ساتھ اٹھایا جاؤں۔ نبی صاحب نے فرمایا تو جس سے محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جس سے تیری محبت ہے وہ تیرے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن۔ اور انہی چیزوں کو کنفرم کیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد انہی لوگوں کو انہوں نے دیکھا جو انہیں ویلکم کرتے ہیں، جن سے وہ دنیا کے اندر محبت کرتے تھے، جن سے پیار کرتے تھے، اور وہ انہیں خوش آمدید کہہ کے دوسری دنیا کی طرف، دوسرے مراحل کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ موت کا ایک اور، یعنی ہمارے روح کا ہمارے جسم سے نکلنے کا سب کا نیچرل طریقہ نہیں ہوتا ہے، کچھ افسوسناک واقعات ہوتے ہیں۔ بعض روحوں کو جسم سے اچانک نکلنا پڑتا ہے، بعض روحیں جسم سے اچانک الگ ہوتی ہیں، حادثات کی وجہ سے اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تشدد ہوتا ہے، کوئی کسی کا مرڈر کر دیتا ہے، کسی کی جان لے لیتا ہے، یا کوئی قدرتی آفت ہے جس سے اچانک روح جسم سے الگ ہوتی ہے۔ اور ایسی صورتحال میں اس روح کو سپورٹ اور سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ روحوں نے یہ باتیں کمیونیکیٹ کی ہے کہ جب ایسا ہوتا ہے تو جس طرح نیچرل موت مرنے والا انسان بہت پہلے سے تیار ہوتا ہے نا کہ وہ دوسری دنیا میں جا رہا ہے، اچانک ہونے والی موت میں روح تیار نہیں ہوتی ہے اس ٹرانزیشن کے واسطے، تو اس سے مدد کی ضرورت۔ کچھ دیر وہ شوق میں ہوتی ہے، اس سے سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوا ہے۔ بعض اوقات وہ ظاہر ہے کہ ایسی شوق کے حالت میں روحیں اپنے جسم کے آس پاس رہتی ہیں، جیسے اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، جان چلی گئی، اچانک کسی نے گولی مار دی، روح جسم کے آس پاس رہتی ہے، اور آس پاس جو لوگ ہیں ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتی ہے، کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ کیا ہوا ہے، مگر چونکہ وہ ایک ایسا لیول ہے جہاں سے وہ روحیں ہم سے بات کر نہیں سکتی ہے،
یا چاہتی ہے تو ہم سمجھ نہیں سکتے، چونکہ ہم جسمانی دنیا میں ہیں، وہ ایک اور پلین میں جا چکی ہوتی ہے، تو وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتی ہے. اور جیسا میں نے عرض کیا، فیملیز، گزری ہوئی روحانیاں، اچھی روحانیاں، خدا نے قرآن شریف میں جنود السماوات والارض، آسمان اور زمین میں اللہ کی فوجوں کا ذکر کرتا ہے، ملائکہ اور روحوں کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ فرماتا ہے نازل ہوتی ہے. ایسی صورتحال میں اچھی روحیں، ہمارے اہل خاندان کی روحیں آ کر اس روح کو سہارا دیتی ہے، اس روح کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ دیکھو ایسی صورتحال آ چکی ہے کہ اب اس جسم میں تمہارا جانا ممکن نہیں ہے. اور آہستہ آہستہ اس روح کو وہ بات سمجھ میں آتی ہے اور وہ روح جو ہے وہاں سے رفتہ رفتہ اپنی روحانی منزل جو بھی اس کے لیے ہے اس طرف وہ روح آگے بڑھ جاتی ہے. تو یہ جو حادثات میں جو اموات ہوتی ہیں ان میں روحوں کو اس حالت کو سمجھانے کے لیے دوسری روحیں جو ہیں وہ آتی ہیں، اہل خاندان کی روحیں آتی ہیں اور وہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے. ایک اور طریقہ ناپسندیدہ، بہت ہی مشکل ہے جس کے بارے میں آدمی کوئی بات کر سکے، اپنی طرف جھانک کر دیکھیں کہ ہمیں بہت زیادہ محبت اور شفقت سوسائٹی میں دینے کی ضرورت ہے. یہ زندگیاں بار بار نہیں آتی ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. لائف، زندگی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. ہم اس کی قدر کر سکیں اور اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق جی سکیں اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی پوری کر سکے، اس کے قابل ہونا چاہیے. اور سوسائٹی میں کم از کم اتنی محبت، شفقت اور پیار اویلیبل رکھنا چاہیے کہ کوئی پیار اور محبت کی کمی کی وجہ سے دنیا سے اپنا رشتہ ختم نہ کرے. ایسے لوگ جب اپنی جان لے لیتے ہیں، ان کے اہل خاندان، رشتہ دار، اگین اچھی روحیں آتی ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے. ٹائم لگتا ہے چونکہ بہت تکلیف دہ صورتحال سے ایسی روحیں دنیا سے گزرتی ہیں، تو ایسی اچھی روحیں آ کے ان کو سمجھاتی ہیں، ان کو سہارا دیتی ہیں اور کس طریقے سے ان کے روحانی درجات جو ہوں وہ بلند ہو اس کے لیے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے. مگر ان روحوں نے یہ کہا کہ اس طریقے سے جو روحیں دنیا سے جاتی ہیں ان کے لیے بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے لیے بہت زیادہ اچھے کام جو بھی ہم روحانی کے پیچھے کرنا چاہیں اور کر سکتے ہیں ہمیں ضرور کرنا چاہیے. کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی محبت دنیا کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہے. ہمارے عقیدے اور ہمارے ایمان کا اس میں بڑا دخل ہوتا ہے. ارتھ باؤنڈ سولز جسے کہتے ہیں کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کا اٹیچمنٹ دنیا کے ساتھ ہوتا ہے. مثلا ہمارے گھر والوں سے اتنی محبت، دنیا سے، ہمارے پیسے سے، چیزوں سے، دنیا کی زندگی سے اتنا لگاؤ کہ دنیا چھوڑنے کو تیار نہیں. یا ہمارے عقیدے اور ایمان میں اتنی کمزوری ہوتی ہے کہ دوسری دنیا پہ بھروسہ نہیں ہوتا، مرنے کے بعد ختم ہو جائیں گے. خدا کا وجود، آخرت کا وجود، سزا اور جزا کا تصور، روحانی ترقیاں، جن کے ایمان اور عقیدے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، چونکہ ہماری دوسری دنیا ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے جو دوسری دنیا بناتا ہے. ہمارے جنت اور جہنم ہمارے اعمال اور ہمارے عقیدے سے بنتے ہیں. جب وہی خالی ہو اور دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، کہتے ہیں وہ ایک شوق کے حالت میں ہوتے ہیں. دنیا اور جسم کو چھوڑنے کے بعد بھی ان کا لگاؤ دنیا کے ساتھ، اپنی باڈی کے ساتھ، اپنے گھر کے ساتھ، اپنے فیملی کے ساتھ، اس وجہ سے وہ بہت زیادہ اپنی باڈی کے پاس، اپنے جسم کے پاس وہ روحیں منڈلاتی رہتی ہیں، کیونکہ آگے جانے کا سرمایہ نہیں ہوتا ان کے پاس. انہوں نے ایمان، عقیدے، علم کے ذریعے سے وہ سرمایہ نہیں بنایا جو ان کو آگے لے جانے میں مدد کر سکے. تو ایسی روحیں جو ہے وہ ایک لحاظ سے سٹک رہتی ہے، جن کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے، نیک اعمال کی ضرورت ہے. اچھی روحیں آتی ہیں، کیونکہ وہاں سب اچھے ہی ہیں.
अच्छी रूहें आती है, समझाती हैं। बाज औकात उनको समझाना पड़ता है, क्योंकि वो अभी तक अपने आप को जिंदा समझ रही होती हैं। उन्हें समझाना होता है कि भाई खत्म हो गया है, ये वो जिंदगी नहीं जो तुम जी रही थी, अब तुम दूसरे लेवल पर आए हो। तो वहां भी उसकी एक लिहाज से तालीम और ट्रेनिंग होती है कि जिससे वो दूसरी दुनिया की तरफ आगे निकल जाती है। तो इसमें हमारे अकीदे और हमारे ईमान का बहुत बड़ा दखल होता है। आप पूछेंगे फिर इसके अंदर जन्नत और जहन्नम कहाँ है? ये जो हम सुनते हैं कि भाई मरने के बाद अच्छे इंसान जन्नत में जाएंगे, बहुत मजे करेंगे, और बुरे इंसान जहन्नम में जाएंगे, तो ये सब कहाँ है? कुरान शरीफ की एक आयत में इसमें सब यूं समझिए बहुत अच्छा जवाब दिया गया है कि जन्नत कहाँ है और जन्नत की साइज क्या है। तो उससे जहन्नम की साइज का भी पता चल जाएगा। वसारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन। जल्दी करो, तेजी करो कि तुम्हें अल्लाह की मगफिरत हासिल हो और उस जन्नत की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करो जो जमीन और आसमान जितना फैला हुआ और बड़ा है। अर्जुहा का अर्ज़ समावाती वल अर्ज़। तुम तेजी करो अच्छे अमाल के जरिए से कि तुम उस जन्नत की तरफ बढ़ो जो आसमानों और जमीन जितना फैला हुआ है। आसमान और जमीन तो वही है जिसमें हम रहते हैं। इतनी ही बड़ी जगह जन्नत की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि से किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह, ये जो जन्नत का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि आसमान और ज़मीन जितनी जन्नत की जगह है, तो जहन्नम कहाँ रह जाती है? तो आपने फरमाया, देखो, जब दिन आता है तो रात कहाँ जाती है, और जब रात आती है तो दिन कहाँ जाता है। दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रहती है। हम वहीं रहते हैं, कभी हमारे लिए वो दिन होता है, कभी रात होता है। तो ये किसी जगह का नाम नहीं है, ये कोई मैटेरियल जिस्मानी जगह का नाम नहीं कि तुमको यहां मकान दिया जाएगा और इसमें ये सारी फैसिलिटीज होगी। ये तो मादी चीजें हैं। या तुम्हें उस कमरे में डाला जाएगा जहां आग से जलाया जाएगा, ये मादी चीजें हैं। तुम एक ही कैफियत में होते हो, एक ही जगह है जहां कोई, एक ही माहौल में कभी हम होते हैं। किसी को वो जगह जो है जन्नत लगती है, किसी को वही जगह जहन्नम लगती है। इसीलिए कहा ना कि अहले दुनिया, अल्लामा इकबाल की वो पोइट्री है ना कि वो जहन्नम की सैर को निकला और जहन्नम की सैर लगाया, जो देखा भाई यहाँ तो सारे ठंडक ही ठंडक है। कहा हम तो सुन रहे थे कि यहाँ बहुत आग होती है, तो यहाँ आग किधर है? तो फरिश्ते ने जवाब दिया कि यहाँ आग वाग नहीं होती। अहले दुनिया जो यहाँ आते हैं अपने अंगारे साथ लाते हैं, यहाँ कुछ नहीं होता। जो दुनिया वाले आते हैं अपना आग खुद अपने साथ लेकर आते हैं। वो हमारे आमाल, वो हमारी सोच, वो हमारी फिक्र, वो हमारे अकीदे, वही चीजें हैं जो हमें सुख दे या हमें दुख दे। तो असल जिसे आप कहें कि जन्नत क्या है और जहन्नम क्या है, ये वो रूहानी कैफियत है जो जिस्मानी जबान में समझाने की कोशिश की गई है। वरना वो ऐसी चीजें हैं कि जिसे अल्फाज में समझाया नहीं जा सकता। जिस तरह बहुत ही अहम बातें बच्चों को समझाने के लिए बच्चों की जबान में बोलनी पड़ती है, इसी तरह रूहानी दुनिया की बातें हमें समझाने के लिए हमें जिस्मानी दुनिया में और जिस्मानी दुनिया में जो हमने जबान ईजाद की है उस जबान में हमको बताने और समझाने की कोशिश की गई है। ये जो हमारे अपने अपने आमाल हैं, हम अपने अपने आमाल के मुताबिक रूहानी दुनिया के किसी न किसी लेवल पे होते हैं, किसी न किसी दर्जात पे होते हैं। हर इंसान का अपना एक लेवल होता है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला का फरमान है, लिकुल्लिन दरजातुन मिम्मा अमिलु। हर एक के अपने अपने अमल के मुताबिक उसके दर्जात हैं। करोड़ों इंसान है तो करोड़ों दर्जात हैं। हर आदमी अपने अपने अमल के दर्जे में होगा।
اللہ ताला अपना एक नाम रखता है रफीउद दरजात, दरजात बुलंद करने वाला। बाज़ औक़ात लोग पूछते हैं, ये हम बार बार रूहों के लिए दुआएं मांगते हैं, ये रूहानी मजलिस कराते हैं, ये उनके नाम का डोनेशन देते हैं, ये उनको रूहानी मजलिस में दाखिल करते हैं, ये बार बार करने का क्या फायदा? ये बार बार करने का ये फायदा, जितनी बार आप उनके लिए नेकी करते हैं इतनी बार उनके दरजात बुलंद होते रहते हैं। खुदा उनके दरजात बुलंद कर देता है। हमारे खाते में, हमारे हिसाब में, हमारे पीछे हमारे प्यार करने वाले अगर नेकियां करते हैं और वो हमें भेजते हैं तो खुदा हमारे दरजात बुलंद करता है। अल्लाह फरमाता है वो रफीउद दरजात, दरजात का बुलंद करने वाला है। नरफउ दरजातिन मैं यशा, हम जिसे चाहे उनके दरजात बुलंद किए देते हैं। सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने इस दूसरी दुनिया के हवाले से खुलासा फरमाया था। कुरान की जैसे कि और आयत है कि लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम, अल्लाह के पास उनके दरजात है। तो मौला से ये सवाल पूछा गया था कि क्या इंसान मरने के बाद फिर से जिंदा होता है? क्या मरने के बाद फिर से जन्म है? क्या मरने के बाद हम फिर से जन्म लेते हैं? मौला ने फरमाया हाँ, मरने के बाद हमारी दूसरी जिंदगी होती है। तो फिर उन्होंने खुलासा पूछा कि खुदावंद इसका क्या मतलब है, ये फिर से पैदा होने की क्या बात है? तो मौला उसका खुलासा देते हैं। द आंसर आई गेव एज फॉलोज इज वेरी क्लियर। मौला फरमाते जो जवाब हम आपको नीचे देते हैं वो बहुत साफ है। ऑब्वियसली रीबॉर्न्स मीन्स इन ए हायर स्फीयर देन दिस लाइफ। मौला ने फरमाया जाहिर है कि जब हम कहते हैं कि हम फिर से पैदा होते हैं, इसका मतलब हम इस जिंदगी से बालातर हायर स्फीयर्स, इस जिंदगी से दूसरी बालातर जिंदगी में हम फिर पैदा होते हैं। यानी हम ये दुनिया छोड़ते हैं, इस दुनिया से हमारी रूह निकलती है और इस जिंदगी से दूसरी बेहतर जिंदगी में हमारी रूह एक नई जिंदगी का आगाज करती है। मौला ने फरमाया हम जब फरमाते हैं कि यस हमारी दूसरी जिंदगी है, वो इस तरह है कि इस जिंदगी से बालातर हायर स्फीयर्स, दर्जात, अगर आप यूं कहें कि एक के बाद दूसरा जिसकी कोई लिमिट नहीं है, तो हम एक लेवल से बालातर लेवल की तरफ चले जाते हैं। विदाउट गोइंग टू द फाइनल स्पिरिचुअल स्फीयर्स, रूहानियत की बुलंद तरीन सतह, बुलंद तरीन लेवल तक पहुंचने से पहले there will be further triumph before the highest points have been reached. उस बाला तरीन आला तरीन मकाम तक पहुंचने से पहले और भी कामयाबियां होंगी। तो हम सिर्फ ये ना समझे कि बस रूह के लिए काम करने का बस यही जिस्मानी दुनिया है, फिर कुछ नहीं है। इसके बाद की जिंदगियों में भी रूहें काम करती रहती हैं और उनके काम करने का, तरक्की करने का, आगे बढ़ने का अपना अंदाज है जो अल्लाह जानता है। तो मौला ने फरमाया बाला तरीन नुक्ते तक पहुंचने से पहले और भी बहुत सी कामयाबियां हैं जिनसे रूह को गुजरनी होती है। Unless these highest points have been reached in this world and on this earth by general rules of Ismaili faith, beginning with kindness, gentleness, etc., and going up to highest love of union with the Imam. यानी इस दुनिया में अगर हमने इस्माइली तरीके की तालीमात जैसे कि आप हमदर्दी से और अच्छे अखलाक से रहने से शुरू करके इमाम ज़मान के साथ आपकी रूहानी मिलाप का दर्जा अगर आपने इसी दुनिया में हासिल नहीं किया है, तो फिर मरने के बाद उस हाईएस्ट लेवल तक पहुंचने के लिए आपको और भी बहुत से दर्जात हैं जिनमें से आपको गुजरना होगा। मौलाना ने फरमाया लाइक द प्रॉफिट, like all the imams and like all the prophets before Muhammad, my general फरमास have been allegorical. पैगंबर सल्लम की तरह, दूसरे पैगंबर और इमामों की तरह मौलाना ने फरमाया मेरे फरामीन जो हैं वो भी तमसीली है, उसमें भी मिसाली ज़बान इस्तेमाल की गई है ताकि लोगों को समझने में आसानी हो, वरना रूहानियत की बात जिस्मानी ज़बान में समझाना मुश्किल नहीं है। आखिर में चंद कलिमात अर्ज करके मैं अपनी जगह लेना चाहूँगा। जो एक पॉइंट है जो इसी उन्वान के साथ है और वो ये है कि जब हमारे साथ कोई सदमा पेश आता है,
جب دنیا سے کسی انسان کی موت ہوتی ہے یا کوئی اور واقعہ ہوتا ہے، ایک اہم تجربہ ہے جس میں سے ہم سب گزرتے ہیں اور جس میں سے ہر ایک کا گزرنا لازمی ہے، اور وہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری اور اچھی چیز ہے، وہ ہے غم۔ غم، ہم غم سے بھاگتے ہیں، تکلیف سے بھاگتے ہیں، ٹریجڈی، صدمہ، زخم، یہ ہماری لائف میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ نے ایسی لائف نہیں بنائی ہے۔ دیکھیے، یہ دنیا ایک یونیورسٹی ہے، یہ دنیا ایک اسکول ہے، اور اس دنیا کے اسکول میں ہم سب طالب علم ہیں، اور ہم سب کا اپنا سلیبس ہے۔ اسکول کے سلیبس میں اور اس سلیبس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اسکول میں پوری کلاس کا ایک سلیبس ہوتا ہے، یونیورسٹی میں پوری ڈگری کا ایک سلیبس ہوتا ہے۔ یہاں ہر انسان کا اپنا کریکولم ہوتا ہے، ہر آدمی کا اپنا سلیبس ہوتا ہے، ہر آدمی کا اپنا کریکولم ہوتا ہے۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اس کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اس کا کریکولم ڈیفرنٹ ہے، تمہارا کریکولم ڈیفرنٹ ہے۔ مگر قدرت، دیکھیے، کسی بھی چیز کو پکانے کے لیے تاپ تو دینا پڑتا ہے، ہیٹ دینا پڑتا ہے، گرمی دینی پڑتی ہے۔ زندگی میں ہیٹ کے بغیر، تاپ کے بغیر، گرمی کے بغیر انسان پکتا نہیں ہے۔ اور ہمارے پکنے کا جو ٹائم ہے وہ خوشی کے دنوں میں نہیں ہے، وہ شادیوں کے دنوں میں نہیں ہے، پارٹیز کے دنوں میں نہیں ہے، غم کے دنوں میں ہے، دکھ کے دنوں میں ہے، ٹریجڈی کے دنوں میں ہے، صدمہ کے دنوں میں ہے۔ ہمارے جو اصل قیمتی دن ہیں، یہ وہ دن نہیں ہیں جن میں ہم ناچا کودا کرتے تھے، جن میں ہم کھیلا کودا کرتے تھے۔ جب ہماری حالت بہت اچھی ہوتی ہے، خوشحال زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو ہم زندگی کے پیریفیری میں، زندگی کے کنارے کنارے جی رہے ہوتے ہیں۔ جب ہمیں صدمہ لگتا ہے، جب ہم گرتے ہیں، جب ہمیں غم آتا ہے ہمارے اوپر، جب چاروں طرف اندھیرا نظر آتا ہے، ہم اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں، ڈپریسڈ ہوتے ہیں، تو وہ ہماری اصل زندگی ہے جو ہمیں درس دینا شروع کرتی ہے۔ کون ہے جو کھیل کود میں سیکھتا ہے؟ کھیل کود میں کوئی نہیں سیکھتا۔ ٹریجڈی میں جو سیکھتے ہیں وہ کھیل کود میں نہیں سیکھتے ہیں۔ اور آپ اتفاق کریں گے میرے ساتھ اس بات پر، غم کے دنوں نے آپ کو جو کچھ سکھایا ہے وہ خوشی کے دنوں نے آپ کو نہیں سکھایا ہوگا۔ آج آپ کہتے ہیں شکر ہے میرے ساتھ ایسا ہوا، ورنہ آج میں اتنا سمجھدار نہیں ہوتا، آج میں اتنا میچور نہیں ہوتا۔ تو غم کسی نہ کسی لگاؤ، کسی نہ کسی حوالے سے، کوئی فیملی میں موت واقع ہو، کاروبار میں نقصان ہو، تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے خراب ہوتے ہیں، ہیلتھ کا مسئلہ ہوتا ہے، غم ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور اس غم کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اس غم کی قدر کرنی چاہیے، اور اس غم کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے۔ غم جس کام کے لیے ہماری زندگی میں آتا ہے اس سے کرنے دینا چاہیے۔ ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ ہم انسان مشین کے بنے ہوئے ہیں، روبوٹ ہیں۔ غم کے اظہار کی بھی ہم کو اجازت نہیں ہوتی ہے۔ خوشی ہمیں کتنی کرنا، ہنسنا کتنا، وہ بھی آپ کو پرمیشن لینا پڑے گا۔ آپ کو رونا کتنا، یہ بھی آپ کو پرمیشن لینا پڑے گا۔ نہیں، رونے کے لیے، غمگین ہونے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اب تم اتنا روتے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ خدا نے ہمیں رونے یا ہنسنے، لوگوں کو دیکھنے اور نہ دیکھنے کے واسطے یہ صفات نہیں دی ہے، ضروری ہے۔ یہ ہمارے وجود کے واسطے ضروری ہے۔ جتنی خوشیاں منانا ضروری ہے، اتنا غم کی رسپیکٹ کرنا بھی ہماری زندگی میں ضروری ہے۔ غم کے بہت سے مظاہر ہوتے ہیں، ہر انسان کا اپنا اپنا غم کا اظہار کا انداز ہوتا ہے۔ کوئی پیارا شخص ہماری زندگی سے گزر جاتا ہے، ظاہر ہے ہمیں صدمہ ہوتا ہے، ہم اپنی یاد میں اس کو ہمیشہ زندہ رکھ سکتے ہیں، وہ ہماری یادوں کی دنیا سے ہمیشہ نہیں جاتا۔ خاص طور پر جب بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے تو ہم چند کیفیت سے گزرتے ہیں، موت کی یا اسی طرح کی کوئی کیفیت میں، کہ پہلے تو ہم صدمہ شوق میں ہوتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر کوئی ان نیچرل ڈیتھ ہوا ہے، نیچرل ہوتی ہے، ہم تیار ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں،
मगर कभी अचानक बहुत बुलंदी से हम नीचे गिरते हैं या बहुत अजीज की अचानक मौत हो जाती है, तो शुरू में हमें पता नहीं चलता कि क्या होता है, क्या हुआ है। इसे शौक का मरहला कहते हैं। इसमें हमें सहारे की ज़रूरत पड़ती है। हमारे अहले ख़ानदान, रिश्तेदार, फैमिली जो हमको सपोर्ट करते हैं, सहारे देते हैं, संभालते हैं, उसकी ज़रूरत होती है। उसके बाद फिर गम के दिन शुरू होते हैं। पेन, तकलीफ उसके बाद में शुरू होती है। और इस गम का की जो कैफियत होती है, भाई खाना अच्छा नहीं लगता, कहीं जाना अच्छा नहीं लगता, किसी खुशी में नहीं जाना है, बस नींद खत्म हो गई है, डिप्रेस्ड हो गए हैं और लोग उसके पीछे पड़े। भाई चलो तुम पार्टी में चलो, वहां जाके जरा खुशी मना के आना, भाई चलो तुम्हें कहीं घुमाने ले जाते, भाई रोना धोना बंद करो। कुदरत ने हमारे अंदर ये गम की कैफियत रखी है, जिसके लिए कुदरत हमसे कहती है कि बी योर सेल्फ, फील इट, लिव विथ योर ग्रीव। अपने गम के साथ जिंदगी गुजारो। लोगों को गम के इजहार से न रोके। हमारी आंखों से आंसू दो किस्म के निकलते हैं, खुशी में भी निकलते हैं, गम में भी निकलते हैं। आप में से मेडिकल साइंस वाले जानते होंगे, गम के आंसू और खुशी के आंसू बायोकेमिकली डिफरेंट होते हैं। वो पानी नहीं होता है गिलास भर के पी जाए आदमी। गम में आंखों से निकलने वाला आंसू और खुशी में आंखों से निकलने वाले आंसू बायोकेमिकली, केमिकल्स इनके डिफरेंट होते हैं। खुशी में बॉडी से क्या निकलना और गम में बॉडी से क्या निकलना, ये खुदा डिसाइड करता है। तो गम में जब इंसान रोता है, दुख में जब इंसान आंसू बहाता है, तो उसके जिस्म के अंदर से बहुत से जहरीले ऐसे केमिकल्स हैं जो गम की वजह से पैदा होते हैं, आंसू उन्हें बाहर निकाल देता है। आपने देखा नहीं, जब हम आंसू बहा के फारिग होते हैं तो कितना हल्का हो जाते हैं। आंसू बहा के कभी हम भड़ास निकालते हैं, रो लेते हैं जी भर के, तो हम अपने आप को लाइट महसूस नहीं करते, हल्का महसूस नहीं करते, पीस महसूस नहीं करते हैं। ये जरूरी है। एक दफा माँ अपने बच्चों को काफी चीजें सिखा रही थी, तो बच्चियों से पूछा, बच्ची ये तो बताओ कि हमारे जिस्म में अल्लाह ने इतने सारे आज़ा दिए हैं, इसमें सबसे अच्छा उजू कौन सा है हमारे बॉडी का? सब अपने अपने तौर पे, आंखें सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे हम देख सकते हैं, इसके बगैर अंधे हो जाएं। भाई कान सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ना हो तो फिर तो हमारा हम कुछ सुन नहीं सकेंगे। अकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग जिस तरह देखते हैं। माँ ने कहा, बेटा सब ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन हमारी जिंदगी का, हमारे वजूद का बहुत ही अहम हिस्सा जो हमारे जिस्म का है, वो हमारा कंधा है। हमारा कंधा है, शोल्डर है। अच्छा अच्छा, इसकी वजह से कि ये हम इस पे बोझ उठा सकते हैं, हम कोई भारी चीज कंधे पे लेके ले जा सकते हैं। माँ ने कहा नहीं, इसलिए कि ये किसी को रोने का सहारा देते हैं, ये किसी के लिए रोने के काम आते हैं। कब जब कोई गमगीन होता है तो तुम उसे अपना कंधा देते हो कि आओ इधर रखो अपना सर और अपने आप को हल्का करो। तो ये ना समझें कि भाई कुदरत हमें वावेला करने की तालीम नहीं देता, लेकिन कुदरत कहता है इंसान जब गमगीन होता है उसका अपना एक टाइम होता है, प्रोसेस होता है, और वो गमगीनी इंसान को ट्रेन करता है, पकाता है, सिखाता है। जब उसका टाइम पूरा हो जाता है, उस गमगीनी से इंसान खुद बाहर निकल आता है। उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। किसी के यहाँ सोग होता है, किसी के यहाँ तकलीफ होती है, हम लोगों के घरों में कॉन्डोलेंस के लिए जाते हैं, लोगों के घरों में हम बात बैठने के लिए जाते हैं जिनके यहाँ मौत होती है। तो हम अपने आप को बहुत ज्यादा शायद समझते हैं कि भाई किसी ना किसी तरह इनको रोको, रोने ना पाए, बस इनके मुंह पे हाथ रख दो, रोने ना पाए। अरे भाई, अगर वो रोते हैं तो उनके लिए अच्छा है। ये रोना कुदरत ने एक बख्शिश रखी है। आप तो कलामे मौला में पढ़ते हैं कि रोना मर्द का वैसा चाहिए जो खुदा के डर से रोए, कि मर्दों को रोना चाहिए। और खुदा ने रोना सिर्फ औरतों के वास्ते नहीं रखा है,
ہم غیر ضروری طور پر رونے اور واویلا کرنے کو انکریج نہیں کرتے. جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ غم اور غم کا اظہار ضروری ہے ورنہ اس کے دوسرے اثرات ہو جاتے ہیں. اس لیے اگر کوئی غمگینی میں ہے تو غمگینی کو رسپیکٹ کیجئے. اگر ہم میں سے آپ میں سے کوئی غمگین ہے, زندگی میں بہت سی باتیں اچھی نہیں لگتی, فائن, یہ اس سلیبس کا, اس کورس کا حصہ ہے. اپنے وقت پہ ہم اس غمگینی سے بہت زیادہ دانش مند بن کے اور بہت کچھ سیکھ کے اس زندگی سے آگے نکلیں گے. تو آج یہ چند باتیں میں آپ جماعت کے سامنے اس روحانی مجلس میں عرض کر رہا تھا. مجھے اندازہ ہے میں نے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لیا ہے اور میں نے اجازت نہیں دی تھی, اس لیے میں مکھی کھمڑے صاحبان سے معذرت چاہتا ہوں. لیکن مجھے سکون ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ بات میں آپ کے سامنے مکمل کر سکا ہوں. خدا بن نور مولانا شاہ کریم الحسن حاضر امام ہم سب کو ہمارے مذہب کی سمجھ عطا کرے. مولا کے جماعت کے تمام گناہ معاف کرے, سب کی نیک امیدیں پوری کرے, آخری دم تک ایمان سلامت رکھے, سکھی سلامت اور آباد رکھے, دیدار نصیب کرے. صلوات پڑھے دلدارو, اللہم صلی علی